السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، آئی ایم ویری ڈساپوائنٹڈ۔ آپ لوگوں کو ایک ٹاسک دیا تھا 40 کمنٹس کرنے کا ایک ایپیسوڈ پر، ابھی تک آپ نے پورا نہیں کیا۔ میں آج لانگ ایپیسوڈ بھی دے سکتی تھی مگر آپ لوگوں کا رسپانس دیکھ کر میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور ایپیسوڈ آئے تو اس ویڈیو پر 40 کمنٹس پورے کریں اور جلدی سے 3800 سبسکرائبرز بھی پورے کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ لوگ پڑھ کر نکل جاتے ہیں لیکن ہماری محنت کے لیے ہمارا چینل نہیں سبسکرائب کرتے۔ تو ملکیت لورز فٹافٹ چینل سبسکرائب کر دو اور کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کر دو، پھر آج ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ بھول جائیں اور اسی چھوٹی ایپیسوڈ سے گزارا کریں۔ اگر آج ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو کل بھی شارٹ ایپیسوڈ آئے گی۔ یہ سب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو لانگ ایپیسوڈ پڑھنی ہے یا شارٹ ایپیسوڈ پڑھنی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قسط نمبر 22 کا پارٹ 1۔ رائٹر ہیرشا۔ 2 دن چھٹی کے بعد وہ اس شخص کی ضد کرنے پر آج آفس آئی تھی۔ اگر جرمانہ بھرنے والی بات نہ ہوتی تو وہ اس بیہودہ انسان کے منہ پر ریزائننگ لیٹر مار کر یہ جاب چھوڑ لیتی، مگر وہ اس وقت بے بس تھی۔ اسے اس شخص کی ایک ایک بات ماننی تھی۔ اس وقت وہ اس آفس کے روم میں کھڑی اسے آج کا شیڈیول کا بتا رہی تھی۔ عائد مرزا جو اسے 2 دن بعد دیکھ رہا تھا، وہ اس وقت اسے دیوانوں کی طرح تک رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنی اس کیفیت سے انجان اور ارد گرد سے لاپرواہ اس کے ہلتے گلابی ہونٹ بے خودی سے دیکھ رہا تھا۔ سر، حیا اسے اپنے وجود میں گم دیکھ کر شدید غصے سے ٹیبل پر جھک کر زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر دانتوں کو کچکچا کر بولی۔ ہاں کیا ہوا؟ عائد مرزا نے اس کی ٹیبل کو زور سے مارنے کی وجہ سے بری طرح سے چونکا۔ کچھ بھی نہیں سر، آپ پتہ نہیں کہاں کھوئے ہوئے ہیں، میں کب سے آپ کو آج کا شیڈیول بتا رہی ہوں، حیا نے غصے سے کہا۔ اس کے جھکنے کی وجہ سے اس کے گلے کے اندر کا منظر دیکھ کر عائد مرزا نے اپنے انجان کیفیت سے پریشان ہو کر خود سے آفس میں سب کے سامنے کوئی گستاخی سرزد ہونے کے ڈر سے اس پر سے اپنی نظریں ہٹائیں۔ سویٹی، تم نے پتہ نہیں مجھ پر کیا جادو کر دیا ہے کہ میں خود کو تم میں کھونے سے روک نہیں پاتا ہوں۔ کل سے تم میرے سامنے اپنے خوبصورت وجود کو چھپا کر آنا، کیونکہ ڈارلنگ مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں سب کے سامنے پیار نہ کرنے لگ جاؤں، شرم و حیا کو بھول کر تمہارے وجود میں گم نہ ہو جاؤں۔ نظریں دوسری طرف کیے وہ بہکی سانسوں کی وجہ سے بھاری آواز میں بولا۔ بے باک شخص، حیا اس کی بے باکی سے کہنے پر غصے سے بڑبڑاتی ہوئی بولی۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر عائد مرزا کے ہونٹ مسکرانے لگے۔ نو مائی سویٹی، تم یہ اپنے ظالمانہ اداؤں کی ستم مجھ پر اس وقت مت گراؤ، ورنہ تم اس بیڈ بوائے کی جنونیت بھری شدتوں کو آج ساری رات اس آفس روم میں سہوگی۔ اگر تمہاری نشیلی آوازیں باہر نکل گئیں تو ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ کیا تم بدنام ہونا چاہتی ہو مائی سویڈش؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جا کر اس کے عین سامنے کھڑا ہوا اور اسے جھٹکے سے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے غصے سے سرخ چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا، مدہوش بھری آواز میں بولا۔ بیہودہ، جنگلی، وحشی انسان، چھوڑو مجھے۔ حیا کے رخسار اس بے باک شخص کی بات پر سرخی میں بدل گئے تھے۔ اس کی باہوں سے نکلنے کے لیے وہ غصے سے اپنے ہاتھ اس شخص کے مضبوط سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرتی ہوئی نفرت سے بولی، پہلے مجھے جواب دو مسز، کیا تم میرے ساتھ اس وقت بدنام ہونا چاہتی ہو؟ اس کے غصے سے لرزتے ہونٹوں پر مدہوش نظریں گاڑتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، شٹ اپ بیہودہ انسان، گھٹیا۔ میں اس طرح کے جواب تمہیں اگر میں مر رہی بھی ہوں نا تب بھی تمہیں نہیں دوں گی، چھوڑو مجھے واہیات غلیظ انسان، حیا غصے سے آگ برساتے لہجے میں بولی۔ لگتا ہے ڈارلنگ مجھے اپنے سوال کا جواب تم سے اپنے انداز میں تمہارے ان خوبصورت رسیلے نشیلے ہونٹوں سے نکالنا پڑے گا۔ اچانک سے اس نے اسے اٹھا کر اپنے آفس ٹیبل پر بٹھایا تو حیا کے ٹیبل پر بیٹھنے سے ٹیبل پر رکھی سبھی چیزیں نیچے گر کر ٹوٹ گئیں۔ تبھی اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی دونوں ٹانگوں کو پکڑ کر اپنی کمر پر باندھ کر اس کے اتنا زیادہ قریب آیا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ہونٹوں پر جسارت کرنے کے لیے بری طرح سے مچلنے لگیں۔ عائد مرزا ایک تو اپنی انجانی کیفیت کی وجہ سے اور دوسرا اس دشمن جان کے نازک بدن کی خوشبو سے وہ اپنا مکمل ہوش اس وقت گنوا رہا تھا۔ اپنی کمر پر بندھے اس کی دونوں ٹانگوں کو آزاد کیا اور اپنی تیز چلتی سانسوں کو قطار دینے کے لیے اس کے نرم میٹھے ہونٹوں کو دسترس میں لے کر اپنی بے چینی کو مٹانے لگا۔
حیا جو ٹیبل سے نیچے اترنے کے لیے کمزور احتجاج کر رہی تھی، یکدم سے اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹوں کی گستاخی سے گھبرا کر وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے مضبوط سینے کو دبوچ گئی۔ عاہد مرزا مدہوشی سے اپنی آنکھیں بند کیے حیا کے نازک ہونٹوں پر جھکا، ان پر اپنا شدید لپٹا رہا تھا۔ اپنے سینے پر اس کے نازک ہاتھوں سے دبوچنے پر وہ تڑپ کر اپنے دانت ایکدم سے اس کے نچلے ہونٹ پر رکھ کر اس کے نازک ہونٹ کو اس نے زور سے کھینچا۔ اس کی اس حرکت پر حیا کے حلق میں سے ایک سسکی نکلی۔ "بتاؤ سویٹی، کیا تم اپنے اس بے باک شوہر کے ساتھ اس وقت بدنام ہونا پسند کرو گی؟" اس کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ہٹا کر وہ اوپر نیچے ہوتی سانسوں کو درست کرتے بولا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ حیا نے اپنی تیز سانسوں کو درست کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں سے لگے خون کو صاف کر کے شدید غصے سے کہا، "بیوی، آج اس روم سے باہر تمہاری چیخیں نکلنے کے امکان بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔" عاہد مرزا نے اسے اٹھا کر سامنے صوفہ کم بیڈ پر اسے پٹکتے ہوئے اپنی بینٹ کی بیلٹ نکالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ "سر پلیز نہیں۔" حیا اسے پینٹ کی بیلٹ نکال کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھتی رو کر جھٹکے سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے سر کو نفی میں ہلاتی ہوئی بولی، "پاگل جادوگرنی، پلیز رو مت تم۔ پتہ نہیں آج میرے اس کمینے دل کو کیا ہوا ہے جو تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ رہا ہے۔" عاہد مرزا کا دل اسے روتے ہوئے دیکھ کر لرزا۔ بے ساختہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا۔ "دور رہا مجھ سے بدتمیز ہے انسان۔" حیا روتی ہوئی اسے دور دھکا دے کر اس سے صوفے سے اٹھی اور اپنے کپڑے درست کر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے بھاگی۔ پیچھے وہ اسے روک کر وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھ اسے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر زور سے چیخا۔ عائد کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو اپنے آفس سے باہر نکل کر اس کے کیبن کی طرف بڑھا، مگر جب وہ اس کے کیبن کے پاس پہنچا تو اسے ایک میل ورکر کی ٹیبل پر رکھی بوتل کو اٹھا کر اسے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے دیکھا تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے آفس روم کی جانب بڑھا اور آفس روم کے اندر داخل ہو کے غصے سے اس نے اپنے آفس میں طلب کیا۔ جب وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئی تو اس کے قریب پہنچ کر اس نے غصے سے اسے کندھوں سے پکڑا۔ "سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، ہمیں کوئی دیکھ لے گا۔" حیا اچانک سے اسے افتاد پر گھبراتی ہوئی اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ "تو دیکھنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں چاہتا ہوں سب کو ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ چل جائے تاکہ کوئی میل ورکر تمہارے قریب آنے کی ہمت نہ کرے۔" عاہد مرزا نے غصے سے اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، "آپ کو اپنی عزت کی فکر نہیں ہے سر، لیکن مجھے ہے۔ میں غریب لڑکی ہوں سر، مجھے کریکٹر لیس لڑکی سمجھیں، یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اگر غلط قدم نہ اٹھا لوں کہیں، اگر مجھے کچھ بھی ہوا نا سر، تو اس کی ذمہ دار میں آپ کو ٹھہراؤں گی۔" حیا نے ڈرتے ہوئے دروازے کی جانب دیکھ کر کہا۔ "شرب مرنے کی بات کبھی اپنی زبان سے مت نکالا ورنہ میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار کر اس آفس میں دفنا دوں گا۔" عاہد مرزا نے شدید غصے سے اس کے جبڑے کو پکڑ کر گھراتے ہوئے کہا، "سر، آپ کی وجہ سے میرے اوپر آج کل ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے اور یہ کبھی بھی گر کر مجھے موت کے منہ میں لے جا سکتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں موت کی بات نہ کروں؟ حیا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ "کہا نا موت کی بات مت کرو میرے سامنے۔" عاہد مرزا نے غصے سے دوسرے ہاتھ سے اس کا گلا پکڑتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ "ہاں ہاں ہاں، موت نے میری زندگی میں آپ کی وجہ سے قدم رکھ دیا ہے، تو بھلا میں کیسے موت کی بات نہ کروں سر؟" حیا نے طنز سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، "موت نے میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے لالچ اور حرکتوں کی وجہ سے تمہاری زندگی میں قدم رکھا ہے، کریزی گرل۔" عاہد مرزا نے اسے گلا چھوڑتے ہوئے سخت گیر لہجے میں کہا۔
یہ لالچ والی بات درست ہے، مگر یہ میری کون سی حرکتوں کی بات کر رہے ہیں آپ سر؟ حیا نے ناسمجھی سے اسے گھورتے ہوئے کہا، اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کا جھوٹا پانی پینے والی حرکت کی بات کر رہا ہوں میں تم سے میڈم، عائد مرزا نے جل کر کہا۔ واٹ سر، اتنی چھوٹی سی بات پر آپ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں؟ حیا نے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سیریسلی بیوی، یہ تمہیں چھوٹی بات لگ رہی ہے؟ کسی غیر مرد کا جھوٹا پانی پینا؟ جب میں تمہارا محرم یہاں اس وقت موجود ہوں تو تم نے اپنے محرم کی بجائے کسی اور کو بچایا ہوا پانی کی بوتل اپنے منہ سے کیوں لگا کر تم نے اس غیر مرد کا وہ جھوٹا پانی اپنے اندر لیا؟ بتاؤ۔ آج مرزا کا جسم اس بات کو سوچ سوچ کر جل رہا تھا۔ لگتا ہے سر آپ پاگل ہو گئے جو آپ مجھ سے آج کیئرنگ شوروں کی طرح پیش آ رہے ہیں، بلکہ آپ میرے لیے بہت پوزیسو ہو رہے ہیں، حیا نے کہا۔ ہاں ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں تمہیں کسی اور مرد کا جھوٹا پانی پیتے ہوئے دیکھ کر، ان سے ہنس کر باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر۔ مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے اس پاگل پن کی وجہ سے ان سب مردوں کو مروانا دوں اور جو تمہارے ساتھ فری ہوتے ہیں، عائد مرزا نے جنونی انداز میں کہا۔ سر وہ سب میرے کولیگ ہیں، حیا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تم ان سے آج سے دور رہو گی، عائد مرزا نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں میں یہ نہیں کروں گی، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی، ہنسوں گی، روؤں گی اور ان کا جھوٹا پانی پیوں گی، حیا نے ضدی لہجے میں کہا۔ تم اگر بیوی تم نے ایسا کیا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ اینڈ ٹیل می بیوی، وائی کیوں پیا تھا تم نے کسی نامحرم مرد کا جھوٹا پانی؟ عائد مرزا کی سخت پکڑ اس کی نازک کمر کے گرد کسی ہوئی تھی جس سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور 40 کمنٹس کا ٹارگٹ پورا کریں۔ اگر آج ٹارگٹ آپ دونوں پورے کر دیتے ہیں تو آج ایک اور ایپیسوڈ آئے گی۔ اللہ حافظ۔